السلام علیکم دوستو، آج اس مختصر گفتگو کے اندر مسجد اقصیٰ کی تاریخ کے بارے میں آپ حضرات سے بات کی جائے گی۔ مسجد اقصیٰ جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ مسلمان بیت اللہ سے پہلے، بیت اللہ خانہ کعبہ سے پہلے اس مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک مسلمان جو ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ قبلہ اول ہے مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ مسجد حرام جو مکہ میں ہے، اس میں نماز پڑھنے سے 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے اندر بھی نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ یہ وہ مسجد اقصیٰ ہے کہ جس کے بارے میں، جس کو بنانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس مسجد اقصیٰ کے اندر جو آدمی نماز پڑھے اس کو جو ہے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف کر دے جس طرح کہ اس نے آج ہی ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ یعنی مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے والا مسلمان گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے ماں کی کوکھ سے جنم لیا ہو۔ جس طرح چھوٹا معصوم بچہ گناہوں سے پاک صاف پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ اس نے نہیں کیا ہوتا، وہ بندہ جو مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے والا ہے وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی زیارت کے لیے سفر نہ کرو۔ ایک مسجد حرام، مسجد جو ہے بیت اللہ ہے، اور دوسری مسجد نبوی، اور تیسری جو ہے یہ مسجد اقصیٰ۔ قرآن مجید کے اندر بھی اس مسجد کا تذکرہ ملتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 1 نمبر آیت ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے، مسجد حرام یعنی جو بیت اللہ جو خانہ کعبہ مکہ میں ہے، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصیٰ، مسجد اقصیٰ تک جو ہے وہ ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو ہے آیت نمبر 1، اس کے اندر بھی اس مسجد کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے کہ اس کے ارد گرد اللہ پاک فرماتے ہیں ہماری برکتیں ہیں۔ تو جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب کچھ تاریخی بات میں کرتا ہوں مسجد اقصیٰ کے بارے میں، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس وقت معراج کیا، واقعہ معراج جو ہے آپ سب نے سنا ہوگا، جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، یعنی مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، مکہ سے تشریف لے گئے، ایک براق کے اوپر سوار ہو کر وہاں پر پہنچے مسجد اقصیٰ کے اندر، تو اس وقت دوستو وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی۔ یہ تاریخی بات ہو رہی ہے، اس وقت وہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، حالانکہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، حالانکہ اس وقت وہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو بھائی دوستو، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک صحابی نے پوچھا کہ سب سے پہلے مسجد جو ہے دنیا میں کون سی بنی؟ حضور نے فرمایا کہ بیت اللہ، مسجد حرام، جو مسجد حرام ہے وہ سب سے پہلے بنی۔ پھر عرض کی، یا رسول اللہ، دوسرے نمبر پر کون سی مسجد بنی؟ حضور نے فرمایا مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ۔ تو یہ مسجد اقصیٰ حضور کی حدیثوں میں ملتی ہے، تذکروں کے اندر ملتی ہے۔ اس کی تاریخ کیا ہے کہ اس وقت یہ واقعہ تھا، اس وقت جو ہے یہ ہر کس و ناقص کے ذہن کے اندر بات تھی، اور حضور کے فرمان بھی تھے کہ یہ جو مسجد اقصیٰ ہے
حضرت ابراہیم، دو روایتیں ملتی ہیں۔ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک مسجد تعمیر کی تھی، اور دوسری روایت ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر اللہ کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی تھی۔ یہ اس وقت جس وقت حضور گئے مسجد تو نہیں تھی، لیکن تذکروں کے اندر یہ مسجد تھی کہ یہاں پر ایک اللہ کا گھر بنایا گیا۔ ویسے تو بیت اللہ کے اوپر بھی ایک ایسا وقت آیا ہے کہ بیت اللہ کا بھی کوئی نام و نشان نہیں تھا، صرف ایک گارا سا وہاں پر پڑا ہوا تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، کوئی گھر نہیں تھا۔ ہاں تذکروں کے اندر موجود تھا، تذکروں کے اندر موجود تھا۔ طوفان نوح کے بعد جو ہے بیت اللہ بھی ایک منہدم کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اسی طرح یہ مسجد اقصیٰ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں گئے، مسجد اقصیٰ میں معراج کی رات جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تو وہاں کوئی مسجد نہیں تھی۔ تو اس وقت جو ہے روم کا تسلط تھا وہاں پر، رومی جو ہیں حکمران تھے، اور وہ عیسائی تھے، یاد رکھنا وہ جو ہیں عیسائی تھے، یہودی نہیں تھے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس وقت وہاں اور اس وقت اس شہر کا نام تھا ایلیا، حالانکہ یہ یروشلم شہر کے اندر ہے۔ یروشلم شہر جو ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا ایک شہر تھا، اور یہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا شہر ہے۔ تو وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی کوئی مسجد نہیں تھی۔ اب یہودی کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کے دور میں بھی مسجد نہیں تھی۔ بھائی مسجد نہیں تھی، لیکن تذکروں کے اندر تو مسجد تھی، تذکروں کے اندر تو مسجد تھی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام کی آیت بتا رہی ہے کہ مسجد تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ وہاں پر جو دوسرے نمبر پر عبادت خانہ اللہ کا دنیا میں بنایا گیا ہے، جو مسجد دوسرے نمبر پر تعمیر ہوئی ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یروشلم میں، جہاں آج کل اس جو ہے یروشلم یا جروشلم کہا جاتا ہے، جو پہلے یہ فلسطین کی جگہ تھی، اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد تعمیر کی تھی۔ تذکروں کے اندر تو ہے، ٹھیک ہے جی، عمارت کی صورت میں نہ ہو۔ تو پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جہاں پر بہت سارے علاقے فتح کیے، اسلام کا جھنڈا گاڑا، وہیں پر یہ جو بیت المقدس ہے جہاں مسجد اقصیٰ ہے، اس جگہ پر بھی اسلام کا جھنڈا گاڑا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر وہاں پر ایک مسجد تعمیر کرائی گئی، اور روایات کے اندر بتاتے ہیں کہ یہ جو مسجد تعمیر کی گئی جس جگہ پر، اسی جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد اقصیٰ پہلے تعمیر کی تھی، وہاں پر نہیں تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مسجد تعمیر کی، مسجد اقصیٰ اب بھی موجود ہے وہ مسجد اقصیٰ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد تعمیر کی تھی، اس کے بعد اس میں وسعت ہوتی رہی، اس کی اثر نو تعمیر بھی ہوئی، اور اس میں کچھ جو ہے رد و بدل اور کچھ تبدیلیاں بھی آتی رہی۔ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی، پھر جو بعد میں خلیفے آتے رہے انہوں نے تبدیلیاں کی، پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے جو ہے یہ چھڑوائی، عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا، جب عیسائیوں سے یہ چھڑوائی تو انہوں نے جو ہے مزید اس کے اندر وسعت دی، اور یہ قبۃ الصخرہ جو ہے جس کو آج کل مسجد اقصیٰ کی شکل بنا کر دکھایا جاتا ہے، یہ مسجد اقصیٰ نہیں ہے۔ لیکن ایک روایت کے اندر جو ہے یہ بھی بات ہے کہ وہ جتنا بھی ایریا ہے نا وہ سب مسجد اقصیٰ ہے، وہ مسجد اقصیٰ ہی کے حکم میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں جہاں بھی تم نماز پڑھ لو گے یوں ہی ہے کہ جس طرح مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھے گی۔